یہ ہے شان محمد و آل محمد۔ تو برادران اسلامی، گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے بغیر آخرت میں نجات نہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ بس پنجابی کی ایک مثال ہے، 100 تھرسا سرے تے گنڈ۔ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو تو محمد و آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اور یہ آج ہمیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے محمد کے گھرانے کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کبھی کافروں نے کافروں کے ساتھ نہیں کیا، جو کبھی ظالموں نے ظالموں کے ساتھ نہیں کیا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہاں لکھا ہے کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو لعن طعن نہیں کرنی چاہیے۔ صرف اور صرف شیطان کا واقعہ ہی پڑھ لیں جہاں اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ اس آدم کو، تو سب ملائکہ جھک گئے مگر الا ابلیس نہیں جھکا، تو اللہ نے اس کو کہا کہ تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے، جا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ جو شیطان کے راستے پہ ہوتے ہیں ان پہ اللہ لعنت کیا کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، اور لعنت اللہ علی الفاسقین۔ یہ قرآن میں اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں، جھوٹوں کے خلاف لعنتیں ہیں۔ کاذب و مشرک اور ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور مسلمانوں نے اس گھرانے کے ساتھ کیا کیا کہ جس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا تھا، مسلمانوں نے اسی نبی کے گھرانے اور اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اور آپ تمام حضرات بھی اپنی اپنی بڑی مصروفیات سے وقت نکال کے آئے ہیں۔ جن کو مانا جاتا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی، اس گھرانے کی عورتوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ نہیں اپنایا جاتا، اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ بڑے عجیب منطق کی بات ہے کہ دنیا نے اپنے نبیوں کو ان کے مرتبے سے آگے بڑھا دیا۔ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارا ایمان ہے، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عزیر کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہی تو وہ نجران کے یہودیوں کا، عیسائیوں کا مناظرہ تھا کہ وہ حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ عجیب منطق ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو ان کے اصل مقام سے بھی جو سید الانبیاء تھے نیچے گرا دیا۔ معاذ اللہ، یہ گرانا ہی تھا کہ اس گھر کی وہ خاتون کہ جو نبی کے سامنے کسی ایک مرتبہ نہیں، جب بھی پاک زہرا نبی کے سامنے آئی 1,24,000 انبیاء کے نبیوں نے اٹھ کے سردار استقبال کیا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اپنی کالی کملی کو اتار کے اس جگہ پہ بچھاتے اور جناب سیدہ کو وہاں پہ بٹھاتے اپنی جگہ پہ۔ اور امام حسن حسین، میں نے کل بھی ایک کسی جگہ بات عرض کی تھی، روئے زمین کا کوئی مسلمان آج کہتے ہیں نا کہ کس کو کس سے بڑھا دیا، روئے زمین کا کوئی ایک مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ محمد مصطفیٰ کے دوش پہ کسی کے قدم آئے ہوں۔ محمد مصطفیٰ کے دوش مبارک پہ متفق علیہ مسلمانوں کی یہ بات ہے کہ مہر نبوت سب تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مہر نبوت سرکار کے قدموں پہ سب تھی۔ اور فتح مکہ والے دن مولا علی کے قدم نبی کے کندھوں پہ تھے۔ جب آپ نے یہ پوچھا کہ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو، فرمایا کہ آج خود کو اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں، اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو اللہ کے عرش کے پائے کو بھی پکڑ۔ اس گھرانے کو
مسلمانوں نے اتنی اذیت دی، اتنی تکلیف دی، وہ پاک زہرا بھی روتی ہوئی اس دنیا سے پردہ کی۔ کھل کے واقعات بیان کر نہیں کیے جا سکتے۔ علی شہنشاہ بادشاہ جیسا، جس نے ساری زندگی، لوگ علی کے مقابلے میں بھی لوگوں کو لاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آج تک کوئی روئے زمین کا بندہ مجھے نہیں ملا جو اس شعر کا بتا دے کہ ہر شعر کا کوئی نہ کوئی شاعر خالق ہوتا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا خالق کون تھا۔ یہ کون سا شاعر ہے جس کا یہ کلام ہے؟ روایات میں ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے جنگ احد والے دن پڑھا تھا جب ذوالفقار اتری تھی۔ تو جس کی تلوار کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ لا سیف الا ذوالفقار، اس جیسی کائنات میں کوئی اور تلوار ہی نہیں ہے۔ جس کی تلوار کا کوئی ثانی نہ ہو، اس علی کا ثانی کہاں سے لاؤ؟ تو یہ اس گھرانے کے مالک، اس ذوالفقار کا مالک، صاحب ذوالفقار، جب لوگوں نے دیکھا ایک جنگ مسلط کی، دوسری جنگ مسلط کی، علی کو کسی میدان میں نہیں مارا جا سکتا، تو سجدے میں علی کا سر لیا جاتا۔ اور علی مولا مشکل کشا، ایک جملہ لازمی یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام مسلمانوں بالخصوص مومنین کے دلوں میں ہوتا ہے کہ امام مظلوم امام علی مقام علیہ السلام پر کربلا میں بڑے مصائب آئے، کوئی شک نہیں، ایسے مصائب کسی پہ نہیں آئے، لیکن جتنے مظلوم مولا علی علیہ السلام ہے اتنا مظلوم حسین بھی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو شاید اس روایت کو آپ نے سنا ہو کہ کوفے میں بحثیت حکمران وقت اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مولا علی کوفے کے باہر ایک کنواں ہوتا تھا، اس میں سر دے کے رات کو رویا کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا علی آپ کیوں روتے ہیں اور آپ کو کیا مصائب ہیں؟ کیا آپ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مصیبتیں مجھ علی پہ نازل ہوئی، مجھ پہ وارد ہوئی۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کی ساری زندگی جنگ رہی مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، لیکن میں علی وہ ہوں کہ میرے ساتھ مسلمان ہی لڑ پڑے۔ اب اگر میں تلوار نکالتا ہوں تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اگر تلوار کو نیام میں رکھتا ہوں تو مجھے جینے نہیں دیا جائے۔ تو بہرحال علی کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، کوئی روئے زمین کا آج کا گیا گزرا مسلمان بھی ہو، اس کا جنازہ آ رہا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا مسلمان ہو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جنازے کے احترام میں۔ ایسا ہی ہے، سواریوں والے اپنی سواری روک لیتے ہیں، کھڑے ہو جانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنی مظلومیت ہے اس گھرانے کی کہ مولا حسن کا جنازہ مسلمانوں نے تیروں سے استقبال، زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پھر تیروں کی برسات کی گئی آپ کے جنازے کے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کس کو کوئی شک و شبہ؟ کربلا کے میدان میں امام علی مقام پر جو سختیاں اور مصیبتیں نازل ہوئی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، صرف آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ، مردوں کی، انسانوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ۔ جب 72 کو شہید کیا جا چکا اور ان کے سر تن سے جدا کیے جا چکے، تو پھر کم از کم جس گھر کے 72 جنازے، 72 شہداء کو آپ قتل کر چکے ہوں، ان پر پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو رحم آ جاتا ہے۔
لیکن مسلمانوں نے ان ماؤں کے جن کے کڑیل جوان بیٹے شہید ہوئے، ان بہنوں کے جن کے بھائی شہید ہوئے، ان کے خیموں کو آگ لگا. اور یہ بیبیاں ایک خیمے کو آگ لگتی تھی تو اس سے نکل کر دوسرے خیمے میں، اس خیمے کو آگ لگتی تھی تو وہاں سے نکل کے تیسرے خیمے میں، اور پھر بلا آخر ایک اس خیمے میں پہنچے کہ جہاں سید سجاد بیمار کربلا موجود تھے. کہا بیٹا کہ اب آخری خیمہ بچا ہے یہ تمہارا، اب ہمارے لیے، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت کے وقت کے بعد اب تم ہی ہمارے وقت کے امام ہو، تمہارا حکم کیا ہے کہ اب ہم کیا اس خیمے سے بھی باہر نکل جائیں، کیونکہ چادریں چھن چکی ہیں. کھلے بالوں کے ساتھ نبی کی بیٹیاں نواسیاں میدان کربلا میں مسلمانوں کے ہی ہاتھوں. اور ایک آخری بات آپ کی خدمات میں عرض کرتے ہوئے کہ جب ان بیبیوں کو قید کیا گیا، جن کے کڑیل جوان بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، باپ مارے گئے، اور وہ بے آب و گیاہ صحرا میں کئی دن کی بھوکی اور پیاسی ہیں، مسلمانوں انہیں باندھنے کی تمہیں ضرورت تھی؟ اور کیسے باندھا گیا؟ تاریخ میں اس طرح ہے کہ بیبیوں کو جب اونٹوں پہ بٹھایا گیا قیدی بنا کے لے جانے کے لیے تو ان کے ہاتھ سروں کے پیچھے یوں باندھے کہ جب انسان کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور کسی اونچی جگہ سے نیچے گرتا ہے تو کم از کم اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے گرتے ہوئے. آپ اندازہ کریں گے کہ جب بیبیوں کے ہاتھ یوں پسے گردن باندھے ہوئے تھے اور کوئی بچہ اونٹوں سے، کیونکہ وہاں کجاوے نہیں تھے اونٹوں کے، اونٹوں کی خالی پیٹھ کے اوپر ان بیبیوں کو اور بچوں کو بٹھایا گیا. تو جب یہ قافلہ چلا اور جہاں کہیں کوئی بچہ گرتا تھا تو اس بچے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. وہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں کے تلے بچے روندے جاتے تھے تو بیبیاں اس بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیتی اور پھر قافلہ روکا جاتا تھا، اس بچے کو اٹھایا جاتا تھا. تو جب بیبیاں اپنے آپ کو نیچے گراتی ہوں گی تو کیسا عجیب قسم پرسی